بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفيض فضلك رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ آج ہم تیمم کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں. تو تیمم کیا ہے؟ انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو ڈرائی ایبلیشن کہتے ہیں. پانی کے بغیر ہم پاکی حاصل کرتے ہیں. تو پورے مائدہ میں قرآن شریف میں ورس 6 آیت، ہم اس سے پہلے بھی آیت پر گزرے تھے جب ہم وضو کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے، اور غسل کا بھی اسی میں ہے، وضو بھی اسی میں ہے، غسل بھی اسی میں ہے، تیمم بھی اسی میں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پا سکو، فلم تجدو، اگر تم نہ پا سکو پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم اس کا ترجمہ میں طاہر صاحب کا لیا ہوں. تو ہاں، ڈاکٹر طاہر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تیمم کرو پاک مٹی سے. لیکن کچھ اور بھی مترجمین اس کا ترجمہ کرے ہیں پاک مٹی کی طرف تم توجہ کرو. مطلب تیمم کا ایکچوئل مطلب کیا ہے لغوی اعتبار سے؟ مطلب ہے اس کا کوئی چیز کی طرف اپنے آپ کو پھیرنا، توجہ کرنا، اپنی توجہ اس کی طرف کرنا. تو ہم توجہ اگر کر رہے ہیں تو مطلب اپنے آپ اندر نیت ہے، اس میں توجہ جب ہی ہوتی کوئی چیز کی طرف جب آپ کی نیت ہے وہ چیز کی طرف. تو پاک مٹی کی نیت کرو. تو یہاں پر مٹی سوئل ہے، ہم اس کو تراب کے معنی میں بھی لیتے ہیں، آپ آگے دیکھیں گے. ہم تیمم کا مطلب ہے کیا؟ تو اس کا لغوی معنی، لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ کوئی چیز کی طرف اپنے آپ کو پھیرنا، اس کی طرف توجہ، اپنے آپ کو متوجہ کرنا، یہ مطلب ہے اس کا لغوی اعتبار سے. اور لیگل میننگ، اصطلاحی معنی یہ ہے، شرعی معنی کیا ہے تیمم کا جو ہم پڑھ رہے ہیں فقہ میں، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور چہرے کو مٹی سے یا گرد سے یا پتھر سے مسح کرنا، اس کو ہاتھ لگا کر مسح کرنا طہارت کی نیت سے. تو یہ ہوگا اس کا لیگل میننگ اور اس کی لغوی معنی. تو اب لغوی معنی میں اگر ہم غور کریں تو وہاں پر ہے کہ کوئی چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا. تو آبویسلی طبیعی بات یہ ہے کہ جب ہم متوجہ کرتے ہیں تو اپنے آپ ہم نیت اس میں ہماری پائی جاتی ہے. تو اسی لیے تیمم میں نیت شرط ہے، فرض ہے تیمم میں نیت. وضو میں، غسل میں ہم دیکھے تھے حنفی فقہ کے اعتبار سے نیت فرض نہیں ہے. تو کوئی غلطی سے آپ کے اوپر پانی پھینک دیے اور آپ کچے ہو گئے اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے وضو کے، تو آپ کا وضو ہو جاتا. یا آپ کو کوئی پھینک دیے سوئمنگ پول میں، دھکیل دیے، آپ کی نیت نہیں تھی بھیگنے کی، تو آپ کا غسل ہو جاتا. شوافی کے پاس تو نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نیت فرض ہے. ہمارے پاس حنفیوں کے پاس ہو جاتا بغیر نیت کے. لیکن تیمم کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، فرض ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے تیمم میں اور وضو میں. کیونکہ ہم عموماً سوچتے ہیں اچھا وضو میں غسل میں بھی نہیں ہے نیت فرض تو تیمم میں نہیں ہوں گی، بلکہ ایسا ذہن میں آ سکتا خیال. تو اسی لیے ہم صریحتاً اس کی تصریح کر دے رہے ہیں کہ خاص طور پر ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ تیمم میں نیت کی ضرورت ہے. اور بلکہ صرف ایسی ویسی نیت بھی نہیں، خاص نیت ہونا پڑتا، نماز کی نیت کرنا پڑتا یا طہارت کی نیت. اگر آپ صرف ایسی بس دل بولا میں کو تیمم کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پانی نہیں ہوں گا آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، اور تیمم کے شرائط پورے، جو اس کی صحت کے شرائط ہیں، ویلیڈیٹی کے جو شرائط ہیں پورے اترتے ہیں اس پر آپ، اور آپ نیت کرے تیمم کی نیت سے کر رہا ہوں میں، بس تیمم کی نیت سے، تو آپ اسے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کی نیت اس میں نہ طہارت تھی نہ نماز تھی. تو اتنا خاص خیال رکھنا ہے، تیمم میں نیت کا بہت زیادہ دار و مدار ہے، فرض ہے، شرط ہے. اور تیمم جو ہے
یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں۔ پرانے امتوں کو یہ نعمت نصیب نہیں تھی، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ رخصت یعنی کہ ڈسپنسیشن اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے، پانی استعمال نہیں کر سک رہے ہیں تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی۔ تو تیمم کس چیز سے کرنا ہے یہ آئے گا کتاب میں انشاءاللہ آگے، میں پھر بھی پہلے عرض کر دے رہا ہوں، تھوڑا سا اختلاف ہے اسی لیے میں عرض کر دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے، ہم ابھی آیت مبارکہ میں دیکھیں سعیدن طیبن لکھا ہوا تھا۔ سعیدن، سعید کا مطلب اگر آپ اوپر سے دیکھیں سرسری سطحی معنی تو یعنی کہ زمین کی سطح، سپرفیشل، اوپر کی زمین، تو زمین کے اوپر جو بھی ہے وہ اس کو آپ سعید بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جنرل میننگ اگر ہم لیں گے، ایک عام طور پہ جو معنی ہے سعید کا، اوپر اوپر سے معنی، تو زمین کے اوپر جو بھی ہے اس سب کو ہم سعید کہیں گے۔ تو یہ ایک جنرل اصطلاح ہے، عام اصطلاح ہے، جنرل ہے، کوئی اس میں تخصیص نہیں کی جا رہی ہے کہ مٹی یا کیا کہیں گے کیچڑ یا گرد دھول، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ سعید کہا گیا، یعنی زمین کے اوپر کا حصہ، اس کی طرف تم رجوع کر لو۔ تو اس میں سب آ گیا، دھول گرد مٹی کیچڑ اور کیا کیا آ سکتا، پتھر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جنرل ٹرم ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کنڈیشنز نہیں لگائے گئے۔ تو ہم پھر سے حنفی اصول کی طرف رجوع کرتے ہیں، حنفی علماء کا استنباط کیسا رہتا۔ ہم دیکھے تھے کہ حنفی علماء قرآن سینٹرک ہے، حدیث سینٹرک نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی مغالطہ پیدا ہو جاتا کہ حنفی فقہ کیا ہے، حدیثوں کے خلاف ہے، ایسا دکھتا ہے بظاہر، لیکن ویسا نہیں ہے، کیونکہ اصول الگ ہیں شوافع سے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سب تھوڑا سا دلچسپی قائم ہوتی۔ تو حنفیوں کے پاس ہم دیکھے تھے ایک ہوتا قطعی دلالت میں اور ایک ہوتا قطعی ثبوت میں۔ ثبوت میں یعنی وہ چیز ہم تک جو پہنچی ہے وہ قطعی ہے یا نہیں ہے، اس میں متواتر اور احاد آ جاتا، کئی لوگ اس کو روایت کیے ہیں تو وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اب ان کا سب کا جھوٹ باندھنا مل کر یا سب کا ایک ہی غلطی کرنا ایک ساتھ ناممکن ہے، وہ ثبوت کے حساب سے ہو گیا متواتر اور احاد۔ یہاں پر دلالت کے معنی ہم دیکھے تھے متشابہ یا محکم ہوتا ہے۔ محکم یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کو میننگ میں، سب کو پتا ہے، سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ کا معنی یہی ہے، یہاں پر آیت کا معنی مفہوم یہی ہے، ایک ہی ہے، اور کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات کر چکے ہیں پہلے۔ تو قطعی دلالت میں ہے کہتے ہیں حنفیز۔ تو حنفیوں کے حساب سے جب کبھی بھی، میں یہاں پر ایسا کرنا ماؤس یار، ٹھیک ہے، تو جب کبھی بھی حنفیز قرآن میں کوئی بھی جنرل ٹرم دیکھتے ہیں، جیسے کلو کا لفظ ہے ہر کوئی، تو وہاں پر ہر کوئی کا مطلب ہے، اگر حدیث میں ہو سکتا وہ مسئلے میں، خاص مسئلے میں، قرآن میں ہر کوئی لکھا ہوا ہے، ہر کسی کو ایسا کرنا ہے، لیکن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، جو بھی اور کنڈیشنز احادیث کے ذریعے ہم کو مل رہے ہیں۔ حنفیز کیا کہتے، قرآن کے جو بھی جنرل ٹرمز ہیں، جو عام الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہم دلالت میں قطعی مانیں گے، یعنی اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ احادیث لے کر آ کر یہ جنرل ٹرم کو آپ اور اس کو نیرو کریں، اس کو اور تخصیص پیدا کریں، اس میں سب کے لیے ہے، مطلب ختم، سب کے لیے ہے۔ احادیث میں آتا ہوں گا خاص کنڈیشنز کے ساتھ، ایک ایسے خاص شخص کے لیے مسئلہ ہے، تو حنفیز نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ قرآن حنفیز کے لیے جب بھی عام الفاظ آتے ہیں تو پھر وہ قطعی ہوتا ہے دلالت میں، 100% یہ سرٹنٹی ہے کہ وہ اب اس چیز کو فالو کرنا ہے حنفیز کے حساب سے۔ تو جب یہ مطلق چیز آتی ہے، مطلق بھی کا مطلب بھی ہے انکنڈیشنڈ، انریسٹرکٹڈ، ایسے الفاظ آتے ہیں تو حنفیز بولتے ہیں ہم کو احادیث کی ضرورت نہیں، کیونکہ احادیث ظنی ہے، قرآن قطعی ہے، اسی لیے ہم قرآن کو اپنا بیس بنائیں گے، فاؤنڈیشن بنائیں گے، باقی کے جو فرائض ہیں اس کے لیے، باقی کی چیزیں ہیں آپ اس کو سنت کر سکتے ہیں احادیث سے جو آئے ہیں۔
تو حنفیز بولتے ہیں یہاں پر تراب ہو سکتا، سعید کا مطلب کیا کیا ہو سکتا؟ تراب یعنی دھول، دھول گرد، مٹی، پتھر، یہ سب آ گئے سعید کے اندر. تو جو بھی زمین کے اوپری حصے میں پائی جاتی وہ سب سعید ہے. تو ہم مٹی سے بھی کریں گے، دھول گرد سے بھی کر سکتے، پتھر سے بھی ہم تیمم کر سکتے. شوافے کیا کہتے ہیں؟ شوافے نہیں مانتے اس منہج کو، یہ اپروچ کو، اور وہ کہتے ہیں قرآن کے جو عام جنرل ٹرمز ہیں، جیسے سعید یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جنرل ہے، لیکن اس کو پھر آپ کو حدیث سے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اور بھی کنڈیشنز ہیں کیا. تو تھوڑے احادیث میں ہم کو ایسا ملتا ہے کہ سرکار فرمائے ہیں کچھ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف دھول گرد یا تراب، یعنی تراب دھول گرد یا مٹی بہت ہو گیا ایگزیکٹلی میں کو ان کی فقہ دیکھنا پڑے گا، لیکن وہاں پر پتھر سے وہ تیمم نہیں کرتے شوافے کے پاس. تو وہ صرف تراب ہی کو لیتے ہیں. ہمارے پاس تراب بھی ہے، رمل یعنی مٹی، اور حجر بھی ہے، تینوں ہیں ہمارے پاس. ان کے پاس صرف تراب ہے، کیونکہ حدیث کے تحت انہوں قرآن کو تخصیص، قرآن کی تخصیص کرتے ہیں وہ حدیث کے ذریعے. قرآن میں جو عام ہیں جنرل ٹرمز ہیں اس کو وہ اسپیسیفائی کر کے پرٹیکولرلی کیا ہے اور نیرو کر دیتے حدیث کے ذریعے. حنفی علماء نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ قرآن از مور اسٹرانگ ان ٹرمس آف اسٹرینتھ، اسی لیے قرآن کو ہم لے لیں گے، حدیث کو ہم سنت کے لیے لے سکتے، فرض کے لیے نہیں لیں گے. لیکن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی چیز کو اگر آپ گرم کرے، آگ میں ڈالے، تو یا تو وہ راکھ ہو جاتی، ایشز میں بدل جاتی، یا وہ پگھل جاتی. ایسے چیزوں کو ہم مٹی، زمین کے اوپر صعید میں نہیں مان سکتے. ہم ان کو زمین کے نیچے مانیں گے یا زمین میں پیدا ہونے والے مانیں گے. تو زمین کے نیچے یعنی اس میں آپ کے دھات آ گئے، میٹلز اور منرلز آ گئے، اور زمین میں اگنے والے یعنی جھاڑ، درخت آ گئے. تو یہ درخت جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا، اور میٹلز جو ہیں یہ میلیبل ہیں، یعنی ان کو جب آپ گرم آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ پگھل جاتے. تو یہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ میٹلز جو ہے زمین کے نیچے آتے، انڈر دا سرفیس آف دی ارتھ ہے، اور درخت جو ہے زمین میں اگتے ہیں. یہ زمین کا اوپری حصہ نہیں ہے، نہ میٹلز ہے، نہ دھات ہے، نہ درخت ہے. تو دونوں کہتے ہیں کہ ان دونوں سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، یا سعید میں شامل نہیں ہے. مالکیز تھوڑے سے الگ ہیں، ان کے پاس تھوڑے سے اس میں تخفیف ہے. آگے بڑھتے ہوئے تو ہم تھوڑے پرنسپلز دیکھ لیتے ہیں. تیمم کن چیزوں سے جائز ہے، کب جائز ہے، یعنی کافی چاہتا ہوں تیمم کب جائز ہے؟ جب پانی دستیاب نہیں ہے، حقیقتاً ہو کہ حکمن. حقیقتاً یعنی ایکچولی پانی آپ کے پاس ہے ہی نہیں، دستیاب نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے. ایفیکٹولی حکمن کیا مطلب؟ یعنی طبیعت خراب ہے تو ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، خوف ہے کہ طبیعت بگڑ جائے گی، بہت ناساز ہو جائے گی، یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو وہ حکمی طور پر آپ کے پاس پانی ابھی نہیں ہے، ویسا ہی حالت ہے آپ کی، ڈاکٹر بولا پانی استعمال نہیں کرنا آپ کو. تو پھر حکمی ایکچولی پانی ہے آپ کے گھر میں، لیکن حکمی طور پر پانی آپ کے پاس ایفیکٹولی نہیں ہے. تو شریعت میں ہم اس سے پہلے بھی یہ ہے دیکھے سے حقیقتاً اور حکمن کے بیچ میں فرق، یہ یہاں پر بھی یہ فرق ہے اوبیسلی. اور ایک بات، خاص بات حنفیوں کے پاس پانی کا پورا یہاں پر یہ نیابت کر دیتا ہے سعید. تیمم جو ہے غسل یا وضو کی طرف سے پوری نیابت ہو جاتی، نائب بن جاتا ہو، یعنی کہ ٹوٹل سبسٹیٹیوٹ ہے. تو آپ جو بھی پانی وضو کر کے کرتے تھے وہی سب چیزیں آپ تیمم کر کے کر سکتے ہیں. شوافے حنابلہ کے پاس تھوڑا سا، مالکیوں کے پاس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ بولتے ہیں ایک نماز، ہمارے پاس جتنے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا نارملی وضو کرے آپ عموماً، آپ جتنی نماز چاہیں پڑھ سکتے، نوافل ہو فرض ہو، ویسے ہی تیمم بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن شوافے کے پاس تھوڑا سا فرق ہے، وہ بولتے ہیں ہر ایک نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے آپ کو تیمم نیا کرنا پڑتا. اور ان کے پاس یہ بھی ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد تیمم کرنا پڑتا. وقت سے پہلے آپ تیمم کرے تو پھر آپ کا تیمم نہیں ہوتا. آپ کو وقت شروع ہونے کے بعد نماز کے، خاص نماز جو بھی شروع ہو رہی اس کا وقت شروع ہوئے بعد ہی آپ تیمم کرنا چاہیے آپ کو، ورنہ آپ کا تیمم نہیں. تو تھوڑا سا فرق ہے ہمارے پاس. ہم ٹوٹلی پانی کا سبسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس، ہم جب چاہے، اگر وہ شرائط ہیں تیمم کرنے کے، ہم کر سکتے ہیں، اور ٹوٹلی ہمارے لیے پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ٹوٹا نہیں ہے تو.
اور ہمارے کو ابھی ہم جیسے عرض کیے تھے نیت بہت امپورٹنٹ ہے تیمم میں. آپ کو طہارت کی نیت کرنا ہے. جیسے آپ قرآن چھونا چاہ رہے ہیں تو آپ طہارت کی نیت کرنا یا نماز کی نیت کرنا. آپ طہارت کی نیت کریں تو کافی ہے نماز کے لیے بھی, کیونکہ آپ ان جنرل آپ طہارت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جیسا وضو سے کرتے تھے آپ یا غسل سے کرتے تھے آپ, تو وہ طہارت حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے نماز جائز ہے. لیکن آپ صرف تیمم کی نیت کر لیا میں بغیر طہارت کی نماز کی, تو پھر نہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے نہ نماز پڑھ سکتے. وہ تیمم سے آپ کو ایکچولی نیت کرنا ہے طہارت کی یا نماز کی یا کوئی خصوصی عبادت کی, تو پھر وہ عبادت کر سکتے آپ. تو یہ بات کا خیال رکھنا ضروری ہے تیمم میں, نیت بہت امپورٹنٹ ہے بہت. تو ابھی شروع کرتے ہیں کتاب کی طرف, ہم رجوع کرتے ہیں. تیمم کب جائز ہے؟ جب آپ وہاں پر شرعی عذر ہے تو جائز ہے. شرعی عذر کا مطلب کیا ہے تیمم کے لیے؟ پانی سے آپ اتنا دور ہیں, کتنا دور ہیں؟ میل شرعی یعنی ہاشمی میل کہہ رہے ہیں. تو ایکچولی آج کا مائل نہیں ہے وہ, بلکہ تھوڑا سا بڑھ کے ہے. 1.86 کلومیٹر بتایا گیا ہے آج کے علماء کی تحقیق کے مطابق, معاصر کنٹمپرری علماء کے مطابق. تو پانی سے آپ 1.86 کلومیٹر دور ہیں. تو پھر اور باقی کے شرائط بھی ہیں obviously. تو اگر یہ ہے تو پھر آپ پر تیمم کرنا اب جائز ہو گیا. آپ تیمم کر سکتے, کیونکہ آپ ایون دو آپ طبیعت خراب ہے, آپ سب طبیعت ٹھیک ہے آپ کے, لیکن پانی اتنا دور ہے تو پھر آپ کر سکتے. تو اب یہاں پر یہ آتا کہ ہم کتنا دور ڈھونڈنا پانی کو, کیونکہ پانی دور بھی ہو سکتا, ہم کو نہیں پتا. تو پانی اگر 1 میل کے اندر ہے تو جب کیا کریں گے؟ پانی اگر 1.8 کلومیٹر دور ہے تو پتا چل گیا کہ بھائی تیمم کر سکتے. اگر پانی پتا چلا آپ کو کہ پانی 1 میل نہیں آدھے میل پہ ہے, تو کیا کریں گے؟ جب کیا پورا آدھا میل جانا ہے آپ کو, شہر پورا سفر کر کے جانا ہے, کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تھوڑا سے یہاں پر میجرمنٹس دیکھ لیتے ہیں. 1 ذراع یعنی کوہنی سے لے کر ہماری بیچ کی انگلی تک جو فاصلہ ہے اس کو 1 ذراع کہتے ہیں. تو 1 کیوبٹ, تو کوہنی سے لے کے بیچ کی انگلی تک 1 ذراع, 1 ہاتھ. تو 1 ذراع عموماً اپروکسیمیٹلی ایک خطوہ یعنی ایک سٹیپ, ایک قدم کے ہوتا ہے. تو 1 ذراع 50 سینٹی میٹر کے آس پاس ہوتا ہے, ایک جنرل ایگزمپشن ہے. اس کے حساب سے 400 اگر قدم رکھیں گے تو 200 میٹر ہوں گا. نور لذا سے میں لکھا ہوں گے کہ اگر آپ مصر کے اندر ہیں, یعنی اگر آپ شہر کے اندر ہیں, کیونکہ شہر کے اندر پانی ملنا آسان ہوتا شہر کے باہر کے بنسبت. شہر کے اندر ہیں اور آپ کو پتا ہے, obviously پتا ہی ہے, پانی تو ملتا ہے شہر میں, باہر مشکل ہے. تو آپ کو کم سے کم 400 قدم جا کر پانی ڈھونڈنا ہے, آپ پہ واجب ہے. اور جو بھی ڈائریکشن میں ہو آپ کو ڈھونڈنا ہے پانی, اتنے ریڈیس کے اندر آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑتا پانی, وہ آپ پہ فرض ہے. آپ کو پھر بھی نہیں ملا پانی, اور یہ کب کی بات ہو رہی؟ جب 1 میل کے اندر ہے, 1.8 کلومیٹر کے اندر ہے پانی, اگر آپ کو خبر ملی ہے اسے, تو آپ کو واجب ہے کہ آپ کم سے کم 400 قدم جا کر پانی کو ڈھونڈیں. نہیں ملا تو تیمم کرنا, ورنہ آپ کو پھر وضو کرنا ہے اگر مل گیا تو. اس کے آگے 400 قدم سے زیادہ مستحب ہے, آپ کے اوپر ہے. اگر آپ باہر ہیں شہر کے باہر تھوڑا مشکل ہوتا پانی ملنا, تو واجب 400 قدم جب ہی ہوگا جب آپ کو ایک غالب زن ہے کہ یا آپ کو خبر ملی کسی سے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ چڑیا جا کے پانی پی رہی, یا وہاں پر جھاڑ اگے ہوئے ہیں ایک حصہ ہے, تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ بھائی شاید کچھ ہوگا وہاں پانی کا تالاب یا وغیرہ کچھ. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر غالب زن ہے تو 400 قدم واجب ہے آپ پر. اگر زن غالب نہیں ہے, خالی بس تھوڑی سی امید ہے آپ کو, ہو سکتا ہے شاید, تو مستحب ہے, آپ کے پر واجب نہیں ہے. اور اگر ذری بھی امید نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈھونڈنا مستحب بھی نہیں, آپ کو تیمم ویسے ہی ڈائریکٹ کر لینا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈھونڈنے کے لیے تھا. اور اگر پانی نہ ملے, آپ جب ڈھونڈ رہے ہیں تو لوگوں سے پوچھئے پانی, اگر نہیں دیے تو وہ ان پر ہے, اگر دے دیے تو اچھا ہے, نہیں دیے تو آپ کی ذمہ داری, آپ بری ہو گئے, آپ کو جو کرنا تھا آپ کر لیے. ہاں, تیمم کو یہ آخر میں دیکھیں گے.
واپس کتاب کی طرف. اب یہ ہو گیا 1 میل یعنی 1.86 کلومیٹرس دور اگر پانی ہے تو. اندر ہے تو ہم دیکھ لیے 400 قدم تک ڈھونڈنا واجب ہے اگر شہر میں ہے. شہر کے باہر ہے تو 400 قدم ڈھونڈنا جب ہی ہے جب 200 میٹر یعنی اپروکسیمیٹلی اگر آپ کو زن غالب ہے تو غالب لفظ زن ہے تو, ورنہ ضروری نہیں ہے. اور ایکسٹریم کولڈ اتنی زیادہ سردی ہے کہ آپ کو ڈر ہے, فٹ نوٹ میں وہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو بیماری ہو سکتی ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے, یا نہیں تو آپ کا وضو, آپ کا باڈی پارٹ ضائع ہو سکتا. تو اس وقت آپ کو تیمم کی اجازت ہے. اگرچہ آپ کو پھر سے اتنی ٹھنڈک ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو, نیکسٹ اسٹیپ پانی گرم کر کے استعمال کرنا. پانی گرم کرنے کی آپ کے پاس استطاعت ہے تو پہلے پانی گرم کر کے استعمال کرنا ہے, وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے. پانی گرم کر سکتے, گرم کر کے استعمال کرنا آپ پہ فرض ہے. پھر اگر وہ بھی نہیں کر سکتے, گرم نہیں کر سکتے, تو پھر تیمم کر سکتے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پانی گرم کر سکتے یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور یہاں پر اور ایک بات یہ آگے آئے گا کہ آپ کو یہ جو غلبۃ الظن ہے, اس کا مطلب ہے, میں آگے عرض کر دیتا ہوں, سیکنس میں آ رہا ہے. اگر بیمار ہے انسان, یہاں پر اوپر بیمار نہیں تھا بلکہ اچھا صحت مند انسان تھا, لیکن اتنی زیادہ سردی ہے, جیسے لوگوں کو فراسپائٹ ہو جاتا ہے یا الگ الگ قسم کے پرابلمس ہو جاتے ہیں شدید سردی میں, اس بات کا یہاں پر ذکر ہوا تھا. یہاں پر کیا ہے, سیکنس میں مریض ہے انسان, طبیعت فی الحال ناساز ہے, تو اب پانی استعمال کرنے سے اور مزید طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا خراب ہونے والی ہے, پکی بات ہے. تو وہاں پر دیکھیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیا خیال رکھنا ہے, کیسا پتہ چلتا آپ کو کہ آپ پانی استعمال کرنے سے طبیعت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو صرف ذہن میں خیال آنے سے نہیں ہوتا. فقہا فرمائے, کیا فرمائے فقہا, ایسا خوف رہنا, غلبۃ الظن رہنا, ریزنیبل لائکلیہڈ ہونا, ریزنیبل شیورٹی ہے, آپ کا ظن غالب ہے کیا, یا تو وہ ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو معلوم کہ پانی استعمال کرے تو پکا طبیعت خراب ہو جاتی اور بگڑ جاتی, یا پیچھے تجربہ ہوا تھا آپ اس سے پہلے کہ ایسا کیے تھے آپ اور آپ کی طبیعت ایکچولی بگڑ گئی تھی, یا ایک ایسے مسلمان ڈاکٹر جو کہ کوالیفائڈ ہیں, مہارت رکھتے ہیں, اور جو فاسق نہیں ہے اعلانیہ طور پر, ایسے مسلمان ڈاکٹر سے آپ رائے لیے ہیں اور انہوں آپ کو مشورہ دیے ہیں کہ بھائی آپ پانی استعمال مت کیجیے. تو کوئی کافر ڈاکٹر آپ کو بولا تو آپ نہیں کر سکتے. آپ ایک مسلمان ڈاکٹر جو مہارت رکھتا ہے, کوالیفائڈ ہے, اور جو فاسق نہیں ہے اعلانیہ طور پر, ایسا ڈاکٹر, اگر ایسا ڈاکٹر آپ کو بولا کہ بھائی کیوں یہ کنڈیشن کیوں ہے, کیونکہ جو اس کے علاوہ جو حضرات ہوتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ شاید شریعت کو بالکل ہلکے میں لے لیں, تو وہ بولیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, تیمم کر لے سکتے ہیں آپ. لیکن جو ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے نارملی, عموماً, وہ شریعت کو مد نظر رکھے گا اور وہ سوچ کر کہے گا کہ نہیں اب آپ کو تیمم کرنا پڑے گا, پانی استعمال نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے تو یہ 3 چیزیں ہونا پڑتا, ان میں سے کوئی ایک ہونا. اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا صرف وہم ہے, آپ کا, ہمارا ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے کو پانی استعمال نہیں کرنا ہے. تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے, یا تو کلیئر بات ہے کہ کچھ کرے تو طبیعت خراب ہو جاتی, یا تجربہ ہے, یا ایک ڈاکٹر صاحب آپ کو کہے وہ مسلمان ہیں اور مہارت رکھتے ہیں, تو پھر آپ تیمم کر سکتے. پھر اور کیا ہے, جسم پہ کئی زخم ہے, یہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھ لیں گے. تو اکثر جسم پہ اگر آپ کے زخم ہے, موسٹ آف دا باڈی, ہاف یعنی کہ آدھی جسم سے زیادہ زخم اگر ہے, تو پھر تیمم کر سکتے ہیں. اور وہ بھی اگر آپ غسل کی طرف سے کر رہے ہیں, غسل کا تیمم, اگر کسی کوئی جنابت کی حالت میں ہو گئے, اب ان کو غسل کرنا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے, تو ان کو اب تیمم کرنا ہے, لیکن اب ان کے جسم پہ کئی یہ جروح بھی ہیں, یعنی وونڈز ہیں, زخم ہیں. تو اگر وہ ہاف سے زیادہ ہیں تو مطلب کیا ہے, غسل کے لیے کیا کرتے, پوری باڈی کو چیک کرتے, پوری باڈی کا ہاف سے زیادہ. اور وضو کے لیے اگر آپ تیمم کر رہے ہیں وضو کی طرف سے,
وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے اور تیمم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ٹوٹل وضو کے جو 4 فرائض ہیں اعضاء ان کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ہاف اگر مجروح ہیں، زخمی ہیں، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو ان پر وہ انشاءاللہ ہم آخر میں دیکھیں گے مسح کرنا پڑتا ہے یا پانی پھیرنا پڑتا ہے یا پانی سے پوچھنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو پانی اتنا کم ہے آپ کے پاس کہ صرف پی سکتے، پینے کے اتنا پانی ہے، تو پھر آپ کو تیمم جائز ہے۔ اور اگر آپ کوئی تالاب کے پاس ہیں اور وہاں پر پانی موجود ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ کو خوف ہے کہ کوئی دشمن ہے وہ حملہ کر دے گا یا کوئی جانور ہے حملہ کر دے گا پانی کے پاس، تو اگر صرف خوف ہونے سے تیمم جائز ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ کو ایکچولی آ کر ڈرایا ہے تو جب آپ کو تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو جا کے پانی استعمال کرنا ہوگا۔ وہ اس کی دلیل میں ابھی نہیں پڑھا ہوں، یہاں پر ہے وہ فٹ نوٹس میں۔ اگر کوئی آپ کو ڈرایا دھمکایا تو پھر کوئی آپ کو روکنا نہیں، صرف ڈرایا دھمکا رہا، صرف اس سے پہلے کیا تھا، جو خوف تھا یہ آپ کو اس لیے تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی جانور ہے یا کوئی دشمن ہے، تو اس کا خوف تھا، تو خوف ہے تو آپ کو تیمم جائز ہے۔ اور یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے کہ کنویں میں وہ نہ ڈوری ہے نہ رسی ہے یا اس کی ڈول نہیں ہے، بکٹ نہیں ہے، تو پھر آپ پانی ہوتے ہوئے بھی آپ پانی دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے، لیکن آپ پانی حکمن پانی نہیں ہے آپ کے پاس، حقیقتاً تو سامنے پانی ہے لیکن حکمن ایکچولی افیکٹولی آپ پانی استعمال کر نہیں سکتے، تو حکمن پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی جائز ہے۔ اور جنازے کی نماز تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت بہت کم ہو جاتا، تو اس سے تیمم جائز نہیں ہو جاتا، صرف خصوصی نمازوں کے لیے ہے، وہ ایسے نمازوں کے لیے جس کی قضا ہوتی ہے، تو ہمارے 5 نماز پوروں کی قضا ہو کر سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کی قضا کیا ہے، ظہر کی نماز ہے، تو یہ سب نمازوں کے لیے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ وقت ختم پہ آ گیا، ارے میں وضو کرے تک ختم ہو جاتا وقت، جلدی تیمم کر لے کے نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ 5 نمازوں کے لیے اور جمعے کی نماز کے لیے۔ لیکن چونکہ جنازے کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی اور عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، تو ایسے نمازوں کے لیے آپ کے پاس اجازت ہے کہ وقت ختم پہ آ گیا اور ہم پہلے سے وضو نہیں کیے تھے، تو ہم جلدی سے تیمم کر لے کے، کیونکہ ہم نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو ہم پھر تیمم کر لے سکتے۔ ایسی نمازوں کے لیے پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ جس میں قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی بھول جاتے ہیں، ایون بلڈنگ اپون ونس پریئر، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بیچ میں سے اگر کوئی حدث لائق ہو گیا، ٹوٹ گیا، جیسا کسی کو ناک بہنا شروع، ناک کا مطلب خون بہنا شروع ہو گیا ناک میں سے، یا کچھ کٹ گیا وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز اب آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا ہے، بیچ میں سے ہم جا کے نماز میں سے بیچ میں سے جا کے ہم اس کو لاحق بولتے، وضو کر کے آ کے بغیر بات کرے کے واپس آ کے نماز میں آپ شامل ہو سکتے، اس کو بولتے بنا۔ تو جو نماز پڑھے تھے آپ وہیں سے آپ واپس شروع کرتے، وہ انشاءاللہ نماز میں ہم دیکھیں گے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، فرما رہے ہیں ایز اپوزٹ فرائیڈے پریئر خلافاً للجمعہ، تو یہ ہم ابھی دیکھ لیے، نماز جمعے کی نماز تو ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ اور اگر کوئی نارملی ان کے گاڑی میں پانی رکھتے تھے، یا نارملی نہیں، پانی ان کی گاڑی میں ہے اور انہوں بھول گئے کہ پانی گاڑی میں ہے اور انہوں نماز پڑھ لیے، کہیں سفر پہ تھے، باہر ڈھونڈے پانی نہیں مل رہا، گاڑی میں ہی سے ان کے پانی بھول گئے انہوں، تو ان کو ضرورت نہیں ہے ان کی نماز کا اعادہ کرنا، نماز ہو گئی ان کی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں پر اور ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی عادتاً گاڑی میں رکھتے ہیں پانی، عموماً جب بھی انہوں جاتے گاڑی میں پانی رہتا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اگر بھول گئے تو ان کو ایکچولی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ انہوں ہر وقت گاڑی میں پانی رکھتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے، تو اس وقت ان کو پھر اعادہ کرنا پڑے گا، نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا، کیونکہ عادتاً انہوں پانی رکھتے تھے گاڑی میں ان کے ساتھ۔ اگر انہوں کبھی کبھار رکھتے ہیں تو جب وہ نماز ہو گئی سمجھے آپ، اعادہ کرنا نہیں ہے، لیکن ہر وقت رکھتے ہیں اور پھر بھول گئے تو پھر ان کو اعادہ کرنا ہوگا۔ تو یہاں تک میں کتاب یہیں پر ہم روکتے ہیں، واپس پاور پوائنٹ کی طرف۔
تیمم کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر. جو جو بھی وضو کو توڑتا اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا. اور غسل کو جو توڑتا, اگر ہم وضو کرے تھے, تیمم کرے تھے وضو کی نیت سے, اگر ہم غسل کی نیت سے کرے تو جو غسل کو توڑتے ہیں وہ چیزیں سب وہ تیمم کو توڑ دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ, تیمم ہم جس عذر کی وجہ سے کرے تھے وہ عذر اب باقی نہیں رہا, زائل ہو گیا, ختم ہو گیا. جیسے کسی کو پانی نہیں تھا موجود 1.86 کلومیٹرز کے اندر نہیں تھا, بعد میں موجود ہو گیا یا آپ کو پانی دکھ گیا, تو پھر آپ کا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا, تو آپ کا تیمم بھی اسی وقت اسی لمحے ٹوٹ جاتا. اور ویسے ہی کوئی بیمار تھے تو انہوں بیماری کے تحت انہوں تیمم کر لیے, تو جیسے ہی انہوں صحت مند ہوتے, بیماری ختم ہوتے ہی تیمم ٹوٹ گیا, تو یہ تیمم کو توڑ دیتا ہے. ایسے جو بھی ہم دیکھے پیچھے عذر کے تحت جیسے ہی عذر ختم ہوتا تیمم ٹوٹ جاتا. تو بس یہی تھا آج کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور کسی کوئی سوال ہے تو ضرور آپ حضرات کر سکتے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی تو پلیز بتا دیجیے. جزاکم اللہ خیرا.